بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے پیارے عزیز دوستو، آپ کا استقبال ہے نعیم علی آفیشیل چینل میں۔ آئیے سنتے ہیں مخلوق خدا پر مہربانی کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نیکی اور پرہیزگاری پر آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ و ظلم پر مدد نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا، اور فرمایا، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹے پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑے کی توقیر نہ کرے، اور اچھی بات کا حکم نہ کرے اور بری بات سے منع نہ کرے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جوان اگر بوڑھے کا اکرام اس کی عمر کی وجہ سے کرے گا تو اس کی عمر کے وقت اللہ تعالیٰ ایسے کو مقرر کر دے گا جو اس کا اکرام کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری امت میں کسی کی حاجت پوری کر دے جس سے مقصود اس کو خوش کرنا ہے تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ کو خوش کیا اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور فرمایا، جو کسی مظلوم کی فریاد رسی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھے گا، ان میں سے ایک سے اس کا تمام کاموں کی درستی ہو جائے گی، اور 72 سے قیامت کے دن اس کے درجے بلند ہوں گے۔ اور فرمایا کہ تمام مومنین شخص واحد کی مثل ہیں، اگر اس کی آنکھ بیمار ہوئی تو وہ کل بیمار ہے، اور سر میں بیماری ہوئی تو کل بیمار ہے۔ اور فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے کہ اس کا بعض کو قوت پہنچاتا ہے۔ پھر حضور نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں داخل فرمائی، یعنی جس طرح یہ ملی ہوئی ہیں مسلمانوں کو بھی اسی طرح ہونا چاہیے۔ اور فرمایا، مسلم کا بھائی ہے، نہ اس پر ظلم کرے نہ اس کی مدد چھوڑے، اور جو شخص اپنے بھائی کی حاجت میں ہو اللہ اس کی حاجت میں ہے، اور جو شخص مسلم سے کسی ایک تکلیف کو دور کرے اللہ تعالیٰ قیامت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف اس کی دور کرے گا، اور جو شخص مسلم کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور فرمایا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، بندہ مومن نہیں ہوتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ لوگوں کو ان کے مرتبہ میں اتارو، یعنی ہر شخص کے ساتھ اس طرح پیش آؤ جو اس کے مرتبہ کے مناسب ہو، سب کے ساتھ ایک سا برتاؤ نہ ہو، مگر اس میں یہ لحاظ ضرور کرنا ہوگا کہ دوسرے کی تحقیر میں تذلیل نہ ہو۔ اور فرمایا، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب میں پیارا وہ ہے جو اس کی عیال کے ساتھ احسان کرے۔ اور فرمایا، جہاں کہیں رہو خدا سے ڈرتے رہو، اور برائی ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کرو، یہ نیکی اسے مٹا دے گی، اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔ ریا یعنی دکھاوے کے لیے کام کرنا، سما یعنی اس لیے کام کرنا کہ لوگ سنیں گے اور اچھا جانیں گے۔ یہ دونوں چیزیں بہت بری ہیں، ان کی وجہ سے عبادت کا ثواب نہیں ملتا بلکہ گناہ ہوتا ہے، اور یہ شخص مستحق عذاب ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا، اے ایمان والو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر باطل نہ کرو اس شخص کی طرح جو دکھاوے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ اور ارشاد ہوا، جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ریا نہ کرے۔ اور فرماتا ہے، بیل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے غفلت کرتے ہیں، جو ریا کرتے ہیں اور برتنے کی چیز مانگے نہیں دیتے۔ اور فرماتا ہے، اللہ کی عبادت اس طرح کر کہ دین کو اس کے لیے خالص کر، آگاہ ہو جاؤ کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کی طرف نظر کرتا ہے۔ اور فرمایا، جو سنانے کے لیے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو سنائے گا، یعنی اس کی سزا دے گا، اور جو ریا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ریا کی سزا دے گا۔ اور فرمایا، ریا کا ادنا مرتبہ بھی ہے، شرک ہے، اور تمام بندوں میں خدا کے نزدیک وہ زیادہ محبوب ہے جو پرہیزگار ہے۔ جو چھپے ہوئے ہیں اگر وہ غائب ہو تو انہیں کوئی تلاش نہ کرے، اور گواہی دیں تو پہچانے نہ جائیں، وہ لوگ ہدایت کے نام اور علم کے چراغ ہیں۔ حضرت شداد ابن اوس کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے ریا کے ساتھ نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے ریا کے ساتھ صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर कर दें।